نعرہ بلند کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ منگانی شریف، تیرا پیر میرا پیر، دستگیر تیرا پیر میرا پیر، جناب قبلہ محمد رفیق طاہر قادری صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم المکین الحکیم الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کر درود پاک پڑھو۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا محبوب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، صلاۃ والسلام علیک یا انیس الغریبین، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ العاشقین، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ آپ پیروں کے پیر محی الدین، آپ روشن ضمیر محی الدین، آپ مشکل میں کام آتے ہیں، آپ ہیں دستگیر محی الدین، جن کا ہمسر نہیں کوئی ولی، وہ عدیم النظیر محی الدین، جن سے تاریکیاں ہوئیں کفور، وہ ہیں بدر منیر محی الدین۔ خوف محشر ہو کیا مجھے طاہر، ہیں میرے دستگیر محی الدین۔ میرے پیر و مرشد قبلہ کعبہ حضور مظہر الانوار قبلہ سائیں محمد مظہر حسین صاحب بنفی القادری، پیر و مرشد قبلہ کعبہ حضور پیر محمد طاہر حسین صاحب بنفی القادری، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، دور دراز سے آنے والے تمام میرے پیر بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر اپنے پیر کے در اقدس پر حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ جب تک ہماری جان میں جان رہے اس در پہ آتے رہیں، زندگی رہے تو اسی راہ کے مسافر رہیں، جائیں تو اسی راہ میں موت آئے۔ یہی ہماری خواہش ہے، یہی ہماری کامیابی ہے کہ اللہ کے محبوب کے بندوں کے راستے پہ چلتے چلتے موت آ جائے، یہی صراط مستقیم ہے۔ میرے پیر بھائیوں، شاید آپ نے کبھی کان لگا کر سنا کہ نہیں سنا، روزانہ مغانی شریف کے میناروں سے ایک صدا، ایک آواز آتی ہے، پتہ نہیں آپ نے توجہ دی یا نہیں دی، پتہ نہیں خیال کیا یا نہیں کیا، وہ آواز سن پائے یا نہیں سن پائے، مگر آواز وہ ضرور آتی ہے، صدا ضرور آتی ہے، پکار ضرور آتی ہے۔ مغانی شریف کے میناروں سے، محبوب کبریاء کے اولیاء کے در اقدس کے دربار سے، ان مغانی کی فضاؤں سے، پیران اقدس کی زیارت سے، ان کے کتابوں سے، ان کے کردار سے، ان کے عمل سے ایک صدا ضرور آتی ہے، سنائی دے یا نہ دے، ہم دل کے کان کھولیں یا نہ کھولیں،
توجہ دیں نہ دیں، مگر حق ہے، سچ ہے کہ روزانہ وہ صدا منگانی شریف سے آتی ہے، ایک بار نہیں کئی بار آتی ہے، اور ایک نہیں کئی لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ جن لوگوں نے وہ آواز سنی، جنہوں نے اس آواز کو پہچانا، جنہوں نے اس آواز پر توجہ دی، جنہوں نے اس آواز کو دل پہ بٹھایا، وہ دونوں جہان میں کامیاب ہو گئے۔ جنہوں نے پہلو تہی کی، سنا نہیں، خیال نہیں کیا، اس کی طرف ان کی توجہ مرکوز نہیں ہوئی، خیال نہیں کیا، آواز آتی رہی مگر توجہ نہیں کرتے، تو وہ سمجھیں کہ ابھی تک محروم ہیں۔ میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، آپ کبھی غور کیجئے گا، سحری کے وقت یہ صدا بار بار آتی ہے، صبح کے وقت بھی یہ صدا آتی ہے۔ کبھی خاموشی سے میرے پیر کے سرہانے بیٹھ جائیں، دل جھکا لیں، آنکھیں بند کر، پھر جو آپ کو اپنے پیر و مرشد نے وہ سبق سکھایا ہے، وہ قیمتی خزانہ جو عطا کیا ہے، وہ جو اللہ کا ذکر آپ کو عطا کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ کرو، پھر آپ دل سے بھی، ان کانوں سے بھی وہ آواز سنیں گے۔ وہ آواز کیا ہے، وہ صدا کیا ہے جس پر ہم نے کبھی خیال نہیں کیا، توجہ نہیں دی، آئے چلے گئے، آئے کھایا پیا بیٹھے، کچھ لے کر چلے گئے، کچھ دے کر چلے گئے، اس طرف ہماری توجہ بھی نہ گئی کہ ہمیں یہاں سے آواز کس بات کی ہے، دعوت کس بات کی ہے، فکر کس بات کا ہے، ہمیں کس طرف توجہ کیوں مرکوز کی جا رہی ہے، وہ آواز کیا ہے۔ کبھی سنا نہیں سنا تو آج رات کو ضرور سنیے گا۔ حضور قبلہ عالم کے دربار اقدس سے یہ صدا آتی ہے، لوگو اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اور اللہ کے لیے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ اور اللہ کے لیے بن جاؤ۔ دیکھو یہ دربار جو ہے یہ اللہ والے کا دربار ہے، وہ اللہ کا تھا، اللہ کے لیے زندگی گزاری، اللہ کے لیے موت ہوئی، اللہ کے لیے قبر میں ہے، آج اس کی قبر انور سے بھی صدا آ رہی ہے، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بن جاؤ۔ جو قادری کہلاتے ہو، جو قادری اپنے آپ کو پہچان رکھتے ہو، جس نے میرے پیر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، سنو، دن رات ہمیں 5 بار نہیں کئی بار یہ صدا آتی ہے کہ تم اب عام آدمی نہیں ہو، تمہارے گلے میں یہ رومال نہیں ہے، یہ غلامی کا پٹا ہے، تم کسی کے ہو گئے ہو، اب تم اپنی خواہش کے بندے نہیں ہو، مرضی کے بندے نہیں ہو، تم ایسے نہیں ہو کہ جہاں چاہو منہ اٹھا چلے جاؤ، نہیں، تم کسی خاص جماعت میں آ گئے ہو، تم کسی خاص اللہ والے کی نظر میں آ گئے ہو، تم کسی خاص اللہ والے کی مجلس میں آ گئے ہو، تم خاص کسی اللہ والے کے ساتھ منسوب ہو گئے ہو، جو جس کے سائے میں ہو وہ تمہیں یہاں بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، وہاں بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے تمہاری ذمہ داری اٹھائی ہے، اس جہان میں بھی اگلے جہان میں بھی۔ اس نے تمہارے عمل نہیں دیکھے، اس نے تمہاری ذات نہیں دیکھی، اس نے تمہاری تصویر نہیں دیکھی، اس نے تمہاری مال و دولت کچھ نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے تم نے توبہ کی، لا الہ الا اللہ پڑھا، اس نے تمہارا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب جب تمہارا ہاتھ حضور غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے تو ڈائریکٹ ہاتھ حضرت مولا علی کے ہاتھ میں ہے، مولا علی کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اب یہ تمہارا دست جس پر تم نے بیعت کی، یہ عام ہاتھ نہیں ہے بھائیو، یہ پیر و مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ ہے، اس کا اس کے مرشد کے ہاتھ پر ہاتھ ہے، اس کا اس کے 40 واسطوں تک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچا۔ تو کیسے سمجھتے ہو کہ ہم بس عام آدمی ہیں؟ نہیں عام آدمی، ہم وہی ہیں جو ہم کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری پہچان ہے، ہم ملک ہیں، ہم سیال ہیں، ہم چودھری، نہیں۔ جب سے ہم نے اپنے پیر کو ہاتھ میں ہاتھ دیا،
اب ہم قادری ہیں، اب ہم کسی کے ساتھ منسوب ہو گئے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ منسوب ہو گئے ہیں تو اس کی سزا پہ، اس کے حکم پہ، اس کی اتباع کے ساتھ چلنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس سے آگے نہیں چلنا۔ شکل بنانی ہے اسی جیسا، کردار بنانا ہے اسی جیسا، بیٹھنا ہے اسی جیسا، عمل کرنا ہے اسی جیسا۔ ڈیڑھویں سرکار کے دربار اقدس سے، خانقاہ سے روزانہ سحری کے وقت جب کوئی اذان دیتا نا، ساتھ وہ یہ کہتا، او میرے پیر بھائیو سنو، کھاونی بونی سمنی سکھ لو میرے پیر دا فرمان نے، ڈیڑھویں سرکار دا حکم نے، کھاونی بونی سمنی۔ لوگ کہتے درویش اس کی تعریف کر، وہ کہتا ہے تعریف کیا کروں، میرے مرشد کو دے، بس یہی تعریف۔ جس طرح میرا مرشد بیٹھا ہے ایسے بیٹھ، جس طرح میرا مرشد کھاتا ہے ایسے کھاؤ، جس طرح میرا مرشد صبر کرتا ہے سہ جاتا ہے ایسے سو۔ تین چیزیں ہیں درویش کے لیے، وہ کھاتا کس طرح ہے، وہ بیٹھتا کس طرح ہے، وہ لوگوں کی باتیں سہتا کس طرح ہے۔ لوگ اسے تانے دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کیا وہ لٹاتا ہے کہ نہیں سہ جاتا ہے؟ سہ جاتا ہے تو وہ درویش ہے۔ اگر وہ بھوک رکھ کے کھاتا ہے یا پیٹ بھر کے کھاتا ہے، بھوک رکھ کر کھاتا ہے تو وہ درویش ہے۔ بیٹھتا ہے تو ادب سے بیٹھتا ہے، سر جھکا کے بیٹھتا ہے، عاجز بن کر بیٹھتا ہے یا اکڑ کر بیٹھتا ہے۔ اکڑ کر بیٹھتا ہے تو درویش نہیں ہے، سر جھکا کر بیٹھتا ہے تو درویش ہے۔ درویش کی تین تو نشانیاں ہیں، کھاتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، سہتا کیسے ہے، لوگوں کی باتیں کیسے برداشت ہے۔ درویشی یہ ہے کہ اپنے پیر کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ۔ اور جانتے ہو اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ اچھا؟ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ افضل ہے؟ خود اللہ فرماتا ہے اللہ کا رنگ، اللہ کا رنگ۔ اور جانتے ہو اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ افضل ہے؟ کوئی رنگ اللہ کے رنگ سے افضل نہیں۔ یا اللہ تیرا رنگ ہے کہاں؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، میرا رنگ میرے بندوں پر چڑھا ہوا ہے، میرے بندوں پر میرا رنگ دیکھو گے، میرا جمال دیکھو گے، میرا کمال دیکھو گے، میری قدرت کا اظہار دیکھو گے، میری عبادت کا سر جھکے ہوئے دیکھو گے، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہے اللہ کا نام۔ بھائیو، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے مرشد نے وہ صبغۃ اللہ عطا کیا ہے، وہ رنگ عطا کیا ہے۔ ہمارے سینے میں ایک شمع جلائی ہے، شمع، ہمیں ایک نور عطا کیا ہے۔ یہ جو اس میں عالم ہے نا، یہ نور ہے، مت سمجھو کہ کوئی آپ کو سبق سکھا دیا گیا، کوئی آپ کو وظیفہ نہیں، یہ وظیفہ نہیں ہے۔ آپ کو اپنے مرشد نے ایک نور عطا کیا ہے، نور، سینے کا نور، ایسا نور جو آپ کے قلب سے زنگ اتار دے، جو آپ کے قلب سے، جو آپ کے سینے سے کفر اتار دے، سختی اتار دے، گناہ مٹا دے، وہ ہے نور جو آپ کو پیر نے، آپ کے شیخ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ ہم نے سمجھا کہ آسانی سے جو ملا، بے قیمت ملا، بغیر کسی تگ و دو کے ملا، ہم نے اس کا خیال نہ کیا۔ اگر اس رنگ کو ہم صبغۃ اللہ کو، اس اپنے جو پیر و مرشد نے میں اس میں اعظم عطا کیا ہے، نظریں جھکا کر دیکھیں، اپنے اوپر لاگو کریں، اس میں اعظم لازم کر لیں، پھر دیکھو کہ اللہ ہمیں وہ کچھ عطا کرے گا جو آصف بن برقیہ کو عطا کیا، تخت چا کر ادھر رکھ دیا۔ کیوں؟ پوچھا گیا اس سلیمان علیہ السلام کے صحابی کے پاس کیا طاقت تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو تخت لائے، کون ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جن بولا، اس نے کہا میں لے آتا ہوں، میں بہت بڑا طاقتور ہوں، امین ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا دیر حضور اتنی لگاؤں گا کہ یہ مجلس برخاست ہو جائے، آپ پھر جب آئیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تخت جلدی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک شخص وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہتا حضور میں لے آؤں گا۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ کہتا حضور دیر کیسی، آپ سامنے دیکھیں، آنکھ جھپکیں، تخت آپ کے سامنے پڑا۔
40 गज लंबा 40 गज ऊंचा, हजारों मील की मसाफत पर 7 मकानों के अंदर कफल में ताले लगे हुए थे बिल्कीस के तख्त को। उस अल्लाह के बंदे ने उठाया, यूं रखा। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला ने इसकी तफसीर में लिखा कि उस आसिफ बिन बरखिया के पास था क्या, कौन सा इल्म था? कुरान जो कहता है इल्मुल किताब, कौन सा इल्म था? किस किताब का आलिम था? उसने रूह रख दिया, कहा उसके पास इस्मे आज़म था। ये है इस्मे आज़म की कुव्वत। अगर इस्मे आज़म कोई अपने दिल से समा ले, बिठा ले, उसका पहरा दे जो मेरे और आपके पीर ने सिखाया है। मैं अपने पीर के दरबार पे कसम खाकर कहता हूँ, जो इसमें आज़म की रखवाली करे, इसमें आज़म करे, अल्लाह उसको करामत और वलायत अता करेगा। कोई ऐसा शख्स नहीं। हुजूर कुतुब लक्ताब को किसी ने फरमाया था, ये क्या लोगों पर फेंके जा रहे हो, इस तरह लोगों को दे जा रहे हो, देखो तो सही कि उस काबिल आदमी है कि नहीं। फरमाया नहीं, हम ये चाहते हैं कि दें, शायद कोई इसका हामिल और उसकी कदर करे, उठा ले। ये अल्लाह रसूल की अमानत है, हम तो लोगों को ऐसे ही लुटा रहे। हुजूर देरवी सरकार मजलिस लगाकर बैठे थे, एक शख्स ऊँघने लगा, सामने ऊँघा ना, नींद आई। हुजूर ने फरमाया मियां उठा, फरमाया इधर आया। हुजूर ने फरमाया मेरी इस कमर से कमीज हटा। वो झिझका, आपने फरमाया हटा, कमीज हटाई। फरमाया क्या है? हुजूर इस पर जख्म के निशानात हैं। फरमाया जो तुझे बात बता रहा हूं ना, ये सीखते हुए ये जख्म खाए, सीखते हुए जख्म खाए हैं। तुझे मुफ्त बता रहा हूं ना, तुझे कदर नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं, तू सो रहा है इसलिए कि तुझे मेरी बात की कदर नहीं है। हमें अपने पीर ने ऐसे जो दे दिया, हमें क्या कदर है कि वो वज़ाइफ क्या हैं, इसमें आज़म क्या है, जो मुझे और आपके पीर ने पहले दिन सिखाया। हर सिलसिला के अंदर इसमें आज़म बताया जाता है, मगर बड़ी तरबियत के बाद, बड़ी रियादत के बाद, खास लोगों को कादरिया सिलसिले का ये फैज़ है, हुजूर गौसे आज़म का ये फैज़ है कि इसमें आज़म पहले दिन बता दिया था। पहले दिन ये अब उसकी किस्मत पे कोई पाए या ना पाए, ले या ना ले, उसका नफा उठाए या ना उठाए, उससे इस्तेफादा करे या ना करे, उस नूर से अपना दिल चमकाए या ना चमकाए, ये उसकी किस्मत है। पीराने उज़ाम कादरिया के मंगानी वाले ने हमें पहले दिन इसमें आज़म बता दिया। मैं अपनी थोड़ी सी मेरी उम्र थी, मैं हुजूर किबला आलम का मुरीद हुआ। जनाब के सामने जो बैठा ना साईं हुजूर पीर मजहर हुसैन पीछे खड़े थे। हुजूर किबला आलम ने मुझे सामने बिठाया, फरमाते लाला इधर आ। मैं आया। हुजूर ने मुझे दस्त पर पकड़ा के बैत की, फिर फरमाया देख मैं इसमें आदम करता हूँ, तू देख। हुजूर ने ये नहीं फरमाया ये वज़ाइफ करना, बस इतना फरमाया मेरी तरफ देख। मैं सरकार को देखने लग गया। मेरे हुजूर ने आंखें बंद की, ऐसे जो सर मुबारक हिलाया, अल्लाह का ऐसे किया ना, मैं देख रहा था हुजूर की दाढ़ी भी हिल रही थी इस तरह से। चंद लम्हे सरकार ने किए, मैं हुजूर को देखता रहा, बस फरमाया जा। मैं उठा तो हुजूर पीर मोहम्मद मजहर हुसैन ने फरमाया, हुजूर लाला जी को सबक तो आपने बस यही बताया, फरमाया लाला पर यही काफी। अब मैं वुजू के साथ खड़ा हूँ अपने पीर और मुर्शिद के दर पर। जो कसम खाए वो झूठा होता है। बगैर कसम के मैं अपने पीर और मुर्शिद के दरबार के सामने ये कहता हूँ कि वो जिस दिन से मेरे पीर ने मुझे सबक सिखाया था, आज भी आंखें बंद कर लूं तो दाढ़ी मुबारक मेरे सामने हिलने लगती। जिस तरह हुजूर ने वो सबक बताया था, आज भी वो तसव्वुर बंद आंखों में। हमें अपने पीर ने रियादतें नहीं सिखाई, नवाफिल भी नहीं लगाया, बड़े बड़े रोजे नहीं रखवाए, मुजाहिदे नहीं करवाए। मुजाहिदे हालांकि दरवेशों का हक है, ये राह सलूक है, मुजाहिदे करने पड़ते हैं। इस राह सलूक पे अपने गुनाह मिटाने के लिए, धोने के लिए, जलाने के लिए ये बातें करनी पड़ती हैं। मगर हमें अपने पीरो मुर्शिद ने आसान राह पे लगा दिया। भाइयों ये इसमें आज़म बहुत बड़ी चीज है, ये अल्लाह का कुर्ब से
جب کہتے ہو نا اب اللہ ہوں، اس وقت تم اپنے رب کی محفل میں موجود ہوتے ہو، رب کے سامنے موجود ہوتے ہو۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم بیٹھے تھے آقا کریم کی محفل میں، ایک شخص آیا سفید کپڑے اور چمکتے ہوئے بال، ہم اس کو جانتے نہیں تھے اور غور سے دیکھا تو وہ مسافر بھی نہیں تھا، نہ اس کے کپڑوں پر کوئی دھول تھی کیونکہ پیدل کا زمانہ تھا، نہ اس کے بالوں پر دھول تھی، شکل و صورت بھی ایسی تھی کہ ہم جانتے نہیں تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا، حضور کے ان اپنے زانوں کے ساتھ زانے ملا کر، دونوں اپنے زانوں جھکا کر اپنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، قیامت کب آئے گی، احسان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا۔ جب سرکار جواب دیتے ایمان کیا ہے، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھ، ایمان لا کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر۔ کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہتا ہے احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا۔ جب تو نماز میں کھڑا ہو تیرا رب تیرے سامنے، اور اگر تجھے یہ نہیں مقام حاصل تو کم از کم تجھے یہ مقام حاصل ہونا چاہیے کہ تیرے دل میں یہ ایمان ہو، خیال ہو کہ تیرا رب تجھے ضرور دے۔ کہتا ہے سچ فرمایا۔ پھر قیامت کا سوال کیا، حضور نے جواب دیا، کہا سچ فرمایا، یہ کہہ کر چلا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے پھر کہتا ہے سچ فرمایا، پھر یہ جواب دیتا ہے، جواب حضور دیتے ہیں، کہتا ہے سچ فرمایا، یہ کیا ہے؟ اور چلا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ جبریل ہے۔ یا رسول اللہ جبریل؟ فرمایا ہاں یہ جبریل ہے، تمہیں تمہارا دین سکھانے والا۔ اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے کہ جبریل نے تو سوال کیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، احسان کیا ہے، دین کون سا سکھایا؟ دین تو یہ ساری باتیں پہلے صحابہ جانتے تھے، ایسا ایک لفظ بھی نہیں جو پہلے صحابہ نہ جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق روایت کرنے والے کہ ایسی کوئی بات نہ تھی جو ہم نہ جانتے ہوں، جو حضور کے سے زبان سے نکلے، وہ تو اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، مگر دین کیا سکھایا؟ فرمایا دین یہ سکھایا کہ حضور کے سامنے آ کر ادب سے آ کر بیٹھا، دو زانو ہو کر بیٹھا، یہ بتایا کہ جب اللہ کے محبوب سے کوئی سبق لینا ہوتا ہے تو یوں ادب سے بیٹھا۔ تصوف سارا ادب ہے، ہمیں اپنے پیر نے ادب سکھایا ہے، اور ادب کے ساتھ یہ ہمیں سبق عطا کیا۔ اس سبق کو دل سے لگا لو۔ یہی منگانی شریف سے صدا آتی ہے کہ میرے پیر بھائیو اللہ کے ہو، اللہ کے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ میرا کہا سنا قبول منظور فرمائے۔